السلام ناظرین کرام، چھوٹی عید کی میٹھی خوشیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید انور جفروٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن میٹھی عید. اور میٹھی عید منانے کے لیے ہمارے ساتھ میٹھے میٹھے مہمان اور خوبصورت سے مہمان یہاں پہ موجود ہیں جو ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر خدمت خلق کی بات کی تو خدمت کے خلق کا ہم کام کرتے ہیں، اور چاہے عید کا موقع ہو، عید کے علاوہ جو ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی خدمت کی جائے. تو ان سے بھی پوچھیں گے وہ کیسے عید مناتے ہیں، خاص طور پر چھوٹی میٹھی عید کیسے مناتے ہیں، پورے رمضان کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کی. اس کے بعد کیا مصروفیات ہوتی ہے، اس سوال سے بات کریں گے اس کے حوالے سے بھی. اور ہمارے ساتھ ناظرین ڈاکٹر کو کیسے بولتے ہیں، ڈاکٹر زیادہ ایسے ہوتے ہیں ہم جب بھی خوشیاں مناتے ہیں یا پھر کوئی بھی بات کرتے ہیں، ڈائٹ کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یا ہم نے اچھا دکھنا ہے، ہماری صحت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے منا سکیں. ہمارے ساتھ فیملی فزیشین ہیں، ہیڈ ہیں اور عرصہ دراز سے خدمت خلق کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ بھی کافی مریضوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد نوید بٹی صاحب موجود ہیں. حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عید کی بہت ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. جی وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں. جی جیسے آپ نے کہا میٹھی عید ہے تو میٹھی میٹھی خوشیاں آپ سب کو، آپ کو کوہ نور ٹیوی کے تمام جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سب کو. تو میٹھی عید ویسے تو خیر عید تو کوئی بھی ہو وہ میٹھی ہی ہوتی ہے ایسی ہے تو، لیکن یہ اسپیشل چونکہ سوئیوں سے ریلیٹڈ ہے تو یہ میٹھی ہی کہلائے گی. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے سوئیاں بیچ میں ڈال دی ہے، مٹاس پہلے ہی ڈال دی ہے. میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گے مٹاس کے اوپر ہی بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ناظرین ایک ناظرین بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی تھی خاص طور پہ کہ سوئیاں کے اوپر، میٹھی عید کے اوپر بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے کہ خاص طور پہ جب بچپن میں تھا تب کیا ڈشز بہت پسند تھی، کہ آپ کو پتا تھا کہ پورا سال آپ نے ویٹ تو کرنا، خیر ڈش تو کبھی بن جاتی ہے لیکن وہ ایک موقع کے اوپر جو ہوتی ہے ڈش اس کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں یار یہ ڈش مخصوص ہم نے کرنی ہے اس موقع کے اوپر. تو بچپن میں کون سی ایسی ڈش تھی آپ کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے میٹھی عید کا، اور اب کیا وہی ڈش دوبارہ گھر پہ بناتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ سب کو، بچوں کو بھی اور ہماری بابی صاحبہ کو بھی کہ نہیں یہ ڈش ہونی چاہیے بھائی جان، نہیں تو کان کھینچنے والے ہیں. کیونکہ ہماری ٹریڈیشن ہے جی جی عید کی اسپیشلی. اور جیسے باقی صاحبان نے فرمایا کہ جو والدین جو تھے، بزرگ تھے، وہ بچپن سے ہماری ایک پکی مطلب ایک شوت سی چیز ہوتی تھی کہ صبح جب اٹھیں گے تو سوئیاں ضرور پکی ہوں گی اور میٹھی سوئیاں، تو والدہ نے ڈال کے اور سب کچھ وہی ہے صبح تمام لوازمات کے ساتھ. اور یہ صبح ہوتا تھا کہ جی آپ نے منہ میٹھا کر کے تو پھر آپ نے جانا ہے مسجد میں، اس کے بغیر آپ نے نماز پڑھنے نہیں جانا. تو ایک ہماری سنت بھی رہی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری ایک ٹریڈیشن ہے میٹھا کھانے کی، اور اس کو ہم نے سوئیوں سے کر دیا. میٹھا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن سوئیاں ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں، ہر گھر میں اور ہر وقت یہ مطلب اس میں عید کا ایک خاصہ ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو باقی ہمارے فروٹ چاٹ بنا کرتی تھی جی، وہ بھی ایک تھا، آلو چنے کی چاٹ بنتی ہے جی. وہ یہ دو تین چیزیں جو ہے نا جی کہ اگر کسی کا میٹھا کھانے کو دل نہیں کر رہا تو وہ چنے کی چاٹ کھا لے، آلو چنے کی چاٹ ہے. یا تو یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہماری جو روایتی کھانے ہیں جو ہر گھر میں آلموسٹ. بتایا کہ بچپن میں بات کرتے کہتے ہیں نا بندہ جو انسان جو ہے نا اس میں بچپنا کہیں نہ کہیں رہتا ہے، چاہے وہ مرتے دم تک رہتا ہے، جتنے مرضی بزرگ ہو، جیسے مرضی پڑھائیاں کر لیں، بڑا میچور بھی ہو جاتا ہے ناظرین کا. ہم کہتے ہیں نہیں یہ موقع مل جاؤ، کہتا ہے بچپنا کہیں نہ کہیں نکال دیتا ہے. تو اب کون سی چیز ایسی جو بچپن کے آپ مس کرتے ہیں عید کے موقع پر خاص طور پر، کہتے ہیں کاش یہ میں کر لوں دوبارہ وقت آ جائے؟ والدین کی عید بھی مس کرتے ہیں جی، کیونکہ اوبیسلی اب والدین نہیں ہیں تو ایک سب سے بڑی چیز جو مس کرتے ہیں وہ والدین کی عید دی ہوتی ہے. جو آپ اس کے علاوہ اس سے زیادہ خوشی والی بات اور کوئی نہیں ہوتی کہ جب آپ کو والدین صبح اٹھ کے تو آپ کو عید کے نام پہ جو آپ کو جو بھی ریوارڈ دیتے ہیں، وہ کپڑے ہوں، جوتے ہوں، پیسے ہوں، کھلونے ہوں، کچھ بھی ہو، اس جیسی نعمت کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو وہ بڑے مس کرتے ہیں جی ہم لوگ ظاہر. باقی بالکل حضرت کرام، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے بات بھی کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، غلام صاحب نے بات کی کہ والدین جو ہیں، والدین ایک سایہ ہے آپ کے اوپر، اور جن کے ساتھ خوشیاں ہوتی ہیں یقین جانیے گا ان لوگوں سے پوچھے جب ان کے پاس والدین اب نہیں ہیں تو کتنا مس کرتے ہیں. ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو چیز ہمیں مہیا ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے، اس کی خدمت بھی نہیں کرتے. لیکن
جب عید کا موقع آتا ہے یا کوئی اسپیشل اوکیزن آتا ہے تو پھر ہمیں بہت یاد آتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ بھی پچھتائیں. تو اپنے والدین کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور جب میٹھی عید کی بات کی جائے تو یقین جائیں والدین کی خدمت کریں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کو کہیں چلیں آپ بچپن میں ہمیں لے کے جاتے تھے گھمانے پرانے, ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں گھومنے پرانے, کہیں لے کے جائیں, ڈنر کروائیں, کہ عید ابالا کریں اور ان سے دعائیں لیں. اور جو اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے نا ناظرین, جب اس پہ دعا نکلتی ہے, ویسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اسپیشل اوکیزن میں جب دل سے دعا نکلتی ہے یقین جانے وہ عرش تک پہنچتی ہے اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں تو یقین دل سے جب کوئی چیز ہوتی ہے نا تو سکون قلب میسر ہوتا ہے. سکون قلب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے وہ خدمت خلق ہے. اللہ پاک بھی نبی کرام اپنے جو حقوق ہے, حقوق اللہ ہے, اس پہ تو معافی کر دیتے ہیں, لیکن حقوق الباد کے اوپر بہت سخت تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ لازمی اپنا ادا کریں. جب تو میرا بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا دوسرے بندے کو تو معافی نہیں ہو سکتی. تو خدمت خلق کے ساتھ کیجیے گا. اور اس کے لیے کیا ہے, آپ جس طرح بات کی انہوں نے کہ شفا.com 50% میڈیسن آف پہ. تو اب یوتھ جو ہے خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس طرح ڈاکٹرز ایسوسیشنز بھی ہیں, ان سے درخواست ہے کہ فری آف کاسٹ آئیں, کوئی ایسا ویب سائٹ یا کوئی ایسا پینل پہ آئیں تاکہ وہ جتنے مریض ہیں ان کو مفت میں اپنی رائے دیں, اس کا علاج کروانے کے لیے بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ جس طرح بات کی ہیں سر نے کہ 50% میڈیسن آف پہ, تو آج کی جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشنز ہے, ینگ ڈاکٹر, ایسا کیوں نہیں ہوتا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہم بنائیں جہاں سے ہم ڈاکٹر جو 20 منٹ کے لیے چاہیں آن لائن ہو, جتنے مریض ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہاں پہ, جس کے ممبرز ہیں, ان کے فری آف کاسٹ بات سنیں, ان کو بتائیں کون سے میڈیسن یوز کریں تاکہ ان کی ہیلتھ اچھی ہو سکے. دیکھیں جو ایلوپیتھک سسٹم ہے نا جو میڈیسن کا جی جو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک کیچ ہے کہ مریض آن لائن اپنے علامتیں تو بتا سکتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنا ضروری ہے. بی پی اب آن لائن چیک نہیں ہو سکتا, ہارٹ ریٹ آن لائن چیک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ استھما کا پیشنٹ ہے, اس کو یار مجھے سانس چڑھ رہا ہے تو ہم اس کو چیک نہیں کر سکیں گے نا سانس کس وجہ سے چڑھ رہا ہے, ایسے ہی ہے, تو وہ اسٹیچ نہیں لگ سکے گی اس کو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو فزیکلی ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے. ہاں کامن چیزیں جو ہے, کسی کو ڈائریا ہو گیا کسی کو, تو آپ فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ آن لائن ان کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن مطلب ان کا ٹریٹمنٹ, پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آبویسلی وزٹ کرنے کے بعد ہی ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں 3 سیگمنٹ ہیں ایلوپیتھک سسٹم میں. ایک پیشنٹ ہے وہ اپنی ہسٹری دیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, ڈاکٹر اپنے طور پہ اس کو ایویلویٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے, چیزیں اس کو ڈبل چیک ہوتی ہیں اسٹیتھ کے ذریعے, ٹیمپریچر کے ذریعے, بی پی کے ذریعے, ٹیسٹوں کے ذریعے, اور تیسرے نمبر پہ پھر میڈیسن آتی ہے. اور پھر یہ جو ہے لیب, ڈاکٹر اور پیشنٹ تینوں جہاں مل جائیں گے وہ ٹریٹمنٹ اچھا ہوگا. تو اس لیے اس کے لیے فزیکلی پیشنٹ کا موجود ہونا ضروری ہے. فرسٹ ایڈ کی حد تک آن لائن ہم بھی اس کو پریفر کرتے ہیں. ہماری ایک ایسوسیشن ہے, ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز پاکستان, تو فارچونیٹلی میں بھی اس کا ایک ڈائریکٹر ہوں. تو ہماری آرگنائزیشن پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے جی, تھرو آؤٹ, مطلب کراچی سے لے کے تو پشاور تک اور کوئٹہ تک ہماری برانچز ہیں جن کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں. ہم ڈاکٹرز کی اپ گریڈیشن کے لیے ان کو بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ پیسہ عوام پہ خرچیں یا کسی کو پیسے سے کچھ لے کے دیں, ہم ڈاکٹرز کا نالج اپ گریڈ کرتے ہیں تاکہ وہ مریض کا اچھا علاج کرے, تاکہ پیشنٹس کے پیسے بچ جائیں. دھکے کھانے سے بیچارے جگہ جگہ پھرتے ہیں, تو جتنا نالج ڈاکٹر کا اچھا ہوگا اتنا وہ پیشنٹ کا اچھا علاج کر سکے گا. تو ہم فری آف کاسٹ سیمینار, ورکشاپس, کانفرنسز ارینج کرتے ہیں سارا سال تھرو آؤٹ دی ایئر. اور ہماری سال میں تقریباً ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارا لیکچر ہم کروا رہے ہوتے ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ ڈاکٹر آئیں, اس کو پڑھیں, اس کے دیکھیں. وہ اب چونکہ اب میڈیا کا بھی ایک بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہو گیا ہمیں, تو ہم اس کو ہائبرڈ کے طور پہ کہ فزیکلی جو آ سکتے ہیں وہ فزیکلی آ کے اس کو لرن کر لیں, اور جو دور بیٹھے ہیں وہ ورچولی ہم اس کو یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے وہ سارے لیکچرز جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. یہ سب پورے رمضان مبارک ہم بات کرتے ہیں تو انعامات حاصل کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, پورے سال میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, گناہیں ہوئی ہیں, کہ معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا ہے بینگ اے مسلم ہمیں کہ ہم معافی مانگ سکیں. اچھا اس کے بعد عید کا موقع آتا ہے, ہم احسان کی بات کرتے ہیں, ہم محبت کی بات کرتے ہیں, ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. تو جہاں پہ ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, ہم خدمت خلق کی بھی بات کرتے ہیں, تو آپ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کو ایک ایسا قدم بھی اٹھانا چاہیے کہ آپ ان کی کلینک ہے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک ہفتے میں ایک دن ایسا مخصوص کر لیں, اس میں فری آف کاسٹ, چلو میڈیسن نہ دی جائیں لیکن کم سے کم جو اپنی فیس ہے وہ معاف کر دی جائے. اگر کئی دفعہ فری آف کاسٹ نہیں بھی کر سکتے ہیں, کوئی پرسنٹیج, اگر پورا مہینہ ہم کما رہے ہیں یا پورا ہفتہ کما رہے ہیں, ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں 2 دن ہم قریب بندوں کو دے دیں, خدمت خلق لی بھی دے دیں, تو کیا زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے آخرت بھی تو صحیح ہو جائے گی نا.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے جی انشاءاللہ. اور سب کا ہمارا تو جو پروفیشن ہے وہ ہے ہی سروسز، خدمات. ہم بزنس نہیں ہیں، ہم وہ مطلب ہمارے جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ جو ایک ورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ سروسز کے کھاتے میں آتے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، کہ انہوں نے خدمات دینی ہی دینی ہے. تو اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اور اس میں رزق اللہ میاں نے اس کو ساتھ دینا ہی ہے. اوبویسلی اس پروفیشن میں رزق بھی ہے اور عزت بھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ کو مطلب آپ دیکھیں ابھی ہم جیسا بات کر رہے تھے میاں صاحب، یہ سارے کہ پیسے خرچ کر کے خدمات دے رہے ہیں، لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے. اگر ایک ڈاکٹر صرف مریض کو اچھے طریقے سے دیکھ لے، اس کو فیس بھی ملتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں. دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اس کو وہاں پہ بیٹھے بیٹھائے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ خیر ناظرین دیکھ رہے ہیں عید کی ٹرانسمیشن ہے، ہم بات سے تلخ کر رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام بات ہم کوئی نور کی اسکرین سے کر رہے ہیں، بات تھوڑی سیریس اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی ہمیں سننے والا، ہمیں دیکھنے والا جو کوئی ڈاکٹر ہے، اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے دل میں کوئی چیز ایسے گزر جائے، وہ کہے اگر وہ چیز کر رہا ہے، ہمیں الزام نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے انسان ہے نا، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تو وہ شاید توبہ کر لو یا یہ سوچیں کہ نہیں یار نیکسٹ ٹائم میں نے یہ سب چیز نہیں کرنی، یا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے میں نے خدمت کرنے کا، اگر ان کے اوپر ہو جائے تو یقین جانے خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں نا، ہم گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، ہم چٹ چیٹ کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سوئیوں کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ندیبلوں کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم چنا چاٹ کی بات کریں، تو ویسے ڈاکٹر صاحب کی میں یہ کیونکہ یہ طبقہ ایک ایسا ہے جو بہت خدمت کے لیے بھی ہے، ہیلتھ ہے تو جناب ویلتھ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں اکثر اوقات وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اپنے کچھ کمیشن کے لیے وہ ایسی میڈیسن امپورٹنٹ لکھ دیتے ہیں جہاں بوجھ کی، جب غریب بیچارہ پہلے پیسے نہیں پے کر پا رہا، لیکن وہ کچھ کمیشن حاصل کرنے کے لیے اسی برانڈ کا نام لکھ دیتا ہے. الگ فارمولیشن ہے نا، فارمولیشن کسی اور برانڈ میں بھی ہے، کہتا ہے نہیں یہی چاہیے، اور بیچارے کو ملتی بھی نہیں ہے، پورا لاہور گھومتا ہے، لاہور گھومنے کے بعد اس کو ایک کلینک سے ملتا ہے، ایک اسٹور سے ملتا ہے، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کو پتا ہے کہیں اور سے نہیں ملنا. اور جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے دنیا میں دو چیزیں لازمی بکتی ہیں، آپ کو پتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو خاص طور پہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نہیں لیے تو سر موت ہے، طبیعت خراب تو اس کے لیے سارے پیسے خرچنے شروع کرتے ہیں، یا تعلیم کے اوپر ہم پیسہ بہت خرچتے ہیں. تو اس طرح کے ڈاکٹر جو اس طرح کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے، بالکل ایبسولوٹلی غلط ہے جی. کیونکہ دیکھیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں اور وہ میڈیسن لکھتے ہیں جو سستی بھی ہوں، اکنامیکل بھی ہوں اور کوالٹی بھی اچھی ہو. اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ برانڈ نیمز چلتے ہیں. ہمارے اب جیسے انڈیا ہے وہاں پہ جنیرک نیمز ہے. جنیرک نیم مطلب اگر آپ نے فار ایگزامپل پیراسٹامول لکھی ہے تو وہ کسی بھی نام سے آ رہی ہو تو آپ پیراسٹامول ہی آپ کو ملے گی. یہاں پہ ہماری تقریباً 350-400 ناموں سے پیراسٹامول آ رہی ہے. اب وہ جو ہے وہ جہاں پہ کیمسٹ کو فائدہ ہوگا وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا، جہاں پہ ریٹیلر کو فائدہ ہوگا وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا، جہاں ڈاکٹروں کو فائدہ ہوگا وہ اپنا فائدہ بھی اٹھائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پروفیشن ایسا پروفیشن ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، تو آپ کیوں خواہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں؟ تو آپ کو کم از کم ڈاکٹرز کو ایٹ لیسٹ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی میں وہ میڈیسن لکھوں جس سے مجھے کوئی فائدہ ہو. آپ نے فائدہ صرف الٹیمیٹ فائدہ آپ کا مریض ہے. اگر وہ ٹھیک آپ ایک ایسی میڈیسن لکھ دیتے ہیں جس سے آپ کو تو فائدہ ہو گیا لیکن مریض بیچارے کو فائدہ نہیں ہوا، وہ اس کو نقصان ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ کی تو آخرت گئی. تو اس لیے کم از کم ایٹ لیسٹ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں کہ اگر جو میڈیسن آپ اس مریض کو لکھ کے دے رہے ہیں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، وہی اگر دوا اگر آپ اپنے فیملی ممبر کو نہیں لکھ کے دے سکتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پتہ کیا واقعہ جو آپ کو یاد آ رہا ہو بچپن کا عید کے اوپر خاص طور پہ؟ واقعہ تو اسپیسیفک تو نہیں، میں ایک جو ہماری چونکہ ہمارا جو تھا بچپن سارا وہ تھا شہر میں. اچھا. تو گاؤں ہمارا ادھر لاہور تھا اور ہم لوگ تھے ساہیوال. میرے فادر ایجوکیشن میں تھے تو وہ چھٹیاں وہ عید کی ہوں یا دوسری ہوں، ہماری جو عید وہ عید گاؤں جا کے ہی ہوتی تھی جی. اچھا. اور گاؤں کے بندے جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم گاؤں جاتے تھے تو عید نماز کے بعد ہم ایسے چھوٹتے تھے جیسے شیطان چھوٹتا ہے اور اس کے بعد
پھر وہ امرود کے درختوں اس پہ چڑھنا, پھر وہ تربوز کے کھیت میں جانا, وہ خربوزے کے کھیت میں جانا, پھر گلی ڈنڈا, بنٹے, اخروٹ, کوئی ایسی گیم نہیں جو وہ جو کپڑے پہ صبح صاف ستھرے باندھنا تھے اور شراب کو پھر آزاد ہوتے تھے. ہمیں بھی پتا ہوتا تھا, پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا تھا چھٹیاں ہیں اور یہ عیاشی کرنے آئے ہیں یہاں پہ. تو ہماری عید اور اسپیشلی ان چیزوں کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت گزرتی ہوگی جب یہ ساری گیمز چل رہی ہوں, جو اسپیشلی گلی ڈنڈا, وہ چیزیں جو ہمیں شہر میں نہیں ملتی تھیں. تو ہم سارا سال انتظار کرتے تھے کہ عید کب آنی, ہم گاؤں جائیں گے. تو اس لیے ہمارا بچپن ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے. اور گاؤں کے تو ویسے بھی صبح کے جو لمحات ہوتے ہیں ویسے پر نور ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو وقت گزارا جاتا ہے نا, اسپینڈ کیا جاتا ہے, فریشنس وہاں پہ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عید میں طور پہ جو کڑک نوٹوں کا ہوتا تھا, کبھی کڑک نوٹ لازمی, چھوٹی عید تو کڑک نوٹوں کے بغیر ہے ہی نہیں, تو آپ کے کیسے ہوتی تھی؟ ہمارے کڑک نوٹ نہیں ہوتے تھے جی, ہمارے وہاں پہ گاؤں میں ہی وہ ان کو پڑولے کہتے ہیں. اچھا. یا اس میں جہاں پہ گندم سٹور کرتے ہیں, ہم گندم چوری کر کے تو جا کے دکان پہ بیچ کے تو ہم چیزیں لیا کرتے, تو پیسوں کا رواج نہیں ہوتا تھا. اچھا. تو وہ اس دور میں جو ہے جی وہ اس طریقے سے ہم ذرا وہ گاؤں ہی ہمارا جو ہے نا وہ, تو نوٹ شوٹ پیسوں کا رواج اتنا نہیں ہوتا تھا تب. آئی ٹیل یو ہوتا تھا لیکن بہت کم, یہ والی چیزیں زیادہ ہوتی تھیں, ہمارے لیے میٹر کرتی تھیں. تو اب تو خیر وہ مٹیریلسٹک ہو گیا سب کچھ. سب ڈاکٹر صاحب کتنے سنجیدہ سے نظر دیکھیں, کیسے شرارتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں نا انسان کے اندر نا ناظرین بچپنا تو لازمی ہوتا ہے, اور جو بچپن کے واقعات ہوتے ہیں میں نے کہا نا وہی بول کھولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے انگلش کا, فیسٹ, اس کا مطلب پنجابی میں اگر کہتے ہیں کھابے ہے. تو ہمارا جو منتھ آف رمضان ہے یہ ہمارا فاسٹ کا منتھ کی بجائے اپنا فیسٹ کا منتھ بن گیا ہوا ہے. اس کو ہم چونکہ اب ہمارے پاس جتنے بھی مریض شوگر بلڈ پریشر کے آتے ہیں وہ رمضان سے پہلے اچھے خاصا کنٹرولڈ ہوتے ہیں, اور رمضان کے بعد بجائے مزید کنٹرول ہو کے آنے کے وہ مزید خراب ہو کے آتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان کو بھی باقی سال کی طرح ہی نارمل کھانا پینا چاہیے, نہ کہ ہم خوابوں کی طرف آئیں. اور اس کے بعد ڈائٹ کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی سی بات اور جی بالکل, کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی دو دوست چائے پی رہے تھے, تو ایک نے بڑے رنجیدہ اس میں لفظوں میں کہا کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت برے حالات ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا ملک کا, یہ اور وہ. تو دوسرے دوست نے کہا کہ یہ تم نے کیا سب کچھ؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا. اس نے کہا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا پھر چپ کر کے چائے پیو اور موج کرو. تو اس لیے ہمیں لائٹ موڈ میں رہنا چاہیے, اسٹریس نہیں لینا چاہیے. ایڈوکیٹ بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی, غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی, ڈاکٹر صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب آپ دونوں سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ زندگی کے دوبارہ ملیں گے ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ, لیکن آپ لوگوں نے کوہ نور نیوز کی باقی پروگرام کو بھی انجوائے کرنا ہے, بات بھی کرنی ہے, لیکن آخری پیغام میں بھی دینا چاہوں گا انسانیت کو کبھی نہ بھولیے گا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کے انسانیت کے جو لفظ ہے یا انسانیت کا جو لیول ہے اس کو پار کر جائیں اور پھر بعد میں پچھتاوا کے سوا کچھ نہ رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ٹرانسمیشن میں. دعا کا طلبگار ہوں, جہاں آپ دعا کریں تو اپنے اس بھائی کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.